اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 18 تاریخ ہے، کیونکہ آج کی رات شب قدر کی رات ہوگی، لہذا اسی مناسبت سے آج شب قدر کی اہمیت اور منزلت پر گفتگو ہوگی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ جس طرح شب قدر کا ادراک مشکل ہے، اسی طرح اس کی منزلت کو سمجھنا بھی دشوار امر ہے، جس کی حقیقت کو صرف وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جنہیں اس شب کا ادراک ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے پیغمبر، آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا نزول، پروردگار عالم کی سب سے باعظمت جامع و کامل کتاب جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ اسی شب میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن گواہی دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لیکن رمضان کی شب میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کا بیان دوسری آیت میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْمُبَارَكَةٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں اس بابرکت رات کو اس طرح بیان کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ قرآن کے نزول نے بھی اس شب کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کا یہ نزول دو طرح کا رہا ہے، ایک نزول دفعی یعنی ایک بار نازل ہوا، اور دوسرا نزول تدریجی ہے، جو کہ پیغمبر اکرم کے 40 سال کی عمر میں بعثت کے دن نازل ہونا شروع ہوا، اور آن حضرت کی عمر مبارک کے 63ویں سال تک نازل ہوتا رہا ہے، جو کہ 23 سال نازل ہوتا رہا ہے۔ یعنی قرآن ایک ساتھ ایک بار شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ 23 سال آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا ہے۔ نمبر 2، تقدیر کا معین کرنا۔ اس شب کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات بابرکت و باعظمت ہے، لیلۃ العظمہ، اور قرآن مجید میں لفظ قدر عظمت و منزلت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت میں ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی عظمت کو اس طرح نہ پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب میں اس کی دوبارہ تائید کی جاتی ہے، اور 23ویں شب میں اس پر مہر اور دستخط کی جاتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شب قدر میں جو بھی سال میں واقع ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، نیکی، برائی، نفع و نقصان، رزق اور موت۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ نے 83 سالوں سے افضل ہونے کے ساتھ ساتھ
اس رات کو سلامتی اور خیر و برکت کی رات قرار دیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے اس رات میں انسان اپنے لیے دنیا و آخرت کے لیے خیر و برکت طلب کر سکتا ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر دلیل امامت۔ شب قدر کو شب امامت اور ولایت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے اس رات میں فرشتے، ملائکہ اور ملائکہ سے اعظم ملک روح بھی نازل ہوتے ہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تنزل فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں، نازل ہوئے نہیں کہا گیا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس پر نازل ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر نازل ہوں گے جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین ہوگا، جو معصوم ہوگا، جو صاحب ولایت ہو۔ جی ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ پر نازل ہوتے تھے۔ اسی طرح ہر امام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے سال بھر کے مقدرات بیان کرتے ہیں۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ شب قدر ہر زمانے میں امام کے وجود پر بہترین دلیل ہے، اس لیے قدر کو اہل بیت کی پہچان کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی بخشش۔ شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ وائے ہو ایسے شخص پر جو اس رات میں بھی مغفرت و رحمت الہی سے محروم رہ جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں تو اسے خداوند عالم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ جو بھی شب قدر کے فیض سے محروم رہ جائے تو وہ تمام نیکیوں سے محروم ہے۔ اس شب کے فیض سے وہی محروم ہوتا ہے جو خود کو رحمت خدا سے محروم کر لے۔ بہار الانوار کی ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ جو بھی اس شب میں ایمان و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شب قدر کے بہترین اعمال کیا ہیں؟ شب قدر کے اعمال بہت سارے ہیں، یہاں پر ہم بعض کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، شب قدر کی فرصت کو غنیمت سمجھنا۔ خداوند متعال نے قرآن میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، مگر آپ کیا جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جو انسان اس سے باخبر ہو تو وہ زیادہ ہوشیاری سے اس قیمتی وقت سے استفادہ کرے گا۔ لہذا شب قدر کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہی ہے کہ انسان اس فرصت کو غنیمت سمجھے۔ یہ فرصت انسان کو ہر بار نہیں ملتی ہے۔ نمبر 2، توبہ۔ اس شب کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل توبہ ہے، جیسا کہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک ورزش ایک دن کی ہے اور اس کا ایک گھنٹہ ہے، اگر ایک رات کی تاخیر کریں تو اشتباہ کیا۔ ایسا مت کہیے کہ کل کی رات 23ویں کی رات ہے، شب قدر کی ایک رات ہے
اور توبہ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ نمبر 3 دعا کے اصل معنی یہی ہے کہ انسان اپنے دل کا حال بیان کر کے در واقع خدا سے ارتباط پیدا کرے۔ نمبر 4 تفکر اور معرفت۔ اس کے بعد انسان نے فرصت کو غنیمت سمجھ کے اپنے افکار اور اعمال کے اشتباہات سے واقفیت حاصل کر کے یہ ارادہ کر لیا کہ اب کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا۔ دل شناخت اور معرفت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑی معرفت ہے، اور اس سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان شب قدر کو غنیمت جانے اور یہ سمجھ کر اعمال بجا لائے تینوں راتوں میں کہ نہیں معلوم آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ لہذا اس شب سے دعاؤں، قرآن کی تلاوت اور اعمال سے پر کر دیں اور اس میں اعمال انجام بجا لائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول کر دیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔